ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وأعلانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي بأيهم اقتديتم اهتديتم. معزز سامعین، خواتین و حضرات، بزرگ و نوجوان، آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید فرقان حمید کا کچھ حصہ تلاوت فرمایا ہے۔ رب العالمین کے دربار اقدس میں دعا گو ہوں کہ اے رب، مجھے کما حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کائنات کے اندر جتنے بھی انسان ہیں
ان سب کو اپنی سچی کتاب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور آج کا ہمارا موضوع صحابی رسول، داماد رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جامع القرآن، حافظ القرآن، ناشر القرآن، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، ان کے فضائل، ان کی بارے میں آپ کے سامنے کچھ گزارشات رکھوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کائنات کا اعلیٰ ترین، افضل ترین شخص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کائنات کا سب سے اعلیٰ، اولیٰ، افضل ترین شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے بعد اس کائنات کا افضل ترین، اعلیٰ، اولیٰ شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے بعد اس کائنات کے اعلیٰ ترین، افضل ترین، اولیٰ ترین شخص اور ہستی، شیر خدا، فاتح خیبر، سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ، اس کائنات کے افضل ترین اشخاص ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھنے والے شخص کو صحابی کہتے ہیں۔ ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں بیعت کرنے والے، کلمہ پڑھنے والے، ان اشخاص کو صحابی رسول کہا جاتا ہے۔ اور اصحاب رسول میں سے 4 ہستیاں ایسی ہیں جنہیں خلفائے راشدین کہا جاتا ہے۔ خلفائے راشدین صدیق اکبر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ 4 اشخاص یہ خلفائے راشدین ہیں۔ آج حضرت عثمان کے بارے میں کہ حضرت عثمان کے والد محترم عفان ان کا نام تھا، اور یہ 5ویں نسب سے جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نسب مل جاتا تھا۔ 5ویں نسب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نسب مل جاتا تھا۔ مثلا حضرت عثمان، باپ کا نام عفان، ان کے باپ کا نام ابو العاص، ان کے باپ کا نام بنو امیہ، ان کے باپ کا نام عبد شمس، ان کے باپ کا نام عبد مناف۔ اسی طرح یہ 5 نسبوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے ساتھ مل جایا کرتے تھے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام عروہ بن قریظ تھا، عروہ بنت قریظ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ،
ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ خلفائے راشدین کتنے ہیں، ان میں سے کس کا نمبر پہلا ہے، کس کا دوسرا ہے، کس کا تیسرا ہے، کس کا چوتھا ہے، پھر ان کے والدین کے نام ہمیں معلوم ہونے چاہیے۔ ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ پاکستان کس سن میں بنا، ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ پاکستان کی فلاں جنگ کس سن میں ہوئی، ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ پاکستان بنانے والا کون تھا، ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ پاکستان کا تصور پیش کرنے والا کون تھا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو، ہم نے اپنے بزرگوں کو، ہم نے اپنے بڑوں کو، ہم نے اپنے قوم کو، ہم نے اپنے بچوں کو یہ کیوں نہیں بتایا کہ صحابی رسول میں سے، اصحاب رسول میں سے 4 ایسے ہیں جنہیں خلفائے راشدین کہتے ہیں۔ پھر پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے، دوسرا نمبر عمر کا ہے، تیسرا نمبر عثمان کا ہے، چوتھا نمبر حضرت علی کا ہے۔ یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ حضرت عثمان 5 نسبوں کے بعد جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے ملتے ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ 22 لاکھ مربع میل پر حکمران ہیں۔ 22 لاکھ مربع میل پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حکمرانی کی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حکمرانی کا دور ہے، جو عرصہ ہے، وہ 12 سال پر محیط ہے۔ 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرتے ہیں، 12 سال ان کی حکمرانی رہتی ہے۔ یہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ایک اور تعلق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو والدہ ہے، آپ علیہ السلام کی پھوپھی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو والدہ ہے، آپ علیہ السلام کی پھوپھی ہیں، اور حضرت عثمان غنی وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے قرآن مجید کو شائع کروایا۔ شائع کروانے کا مطلب جنہوں نے قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کیا، مختلف اوراق میں لکھا ہوا تھا، مختلف جگہوں میں لکھا ہوا تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کو جمع کرایا اور شائع کروایا، نشر کروایا، پوری اپنی حکمرانی میں اس قرآن کے مصاحف بھیجے، قرآن کے اوراق بھیجے کہ ان کو پڑھا جائے۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے، ذی النورین کہا جاتا ہے، ذو الحجرتین کہا جاتا ہے، جو ہجرتیں کرنے والے، ایک ہجرت شام کی طرف کی، ایک ہجرت مکہ سے مدینہ کی طرف کی، 2 ہجرتیں کرنے والے ہیں۔ یہ فضائل ہیں صحابہ کی۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے کپڑے کے تاجر تھے، بہت بڑے کپڑے کے تاجر تھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے حضرت عمر نے خلافت کا دور گزارا۔ ان کے پیشرو جو تھے وہ حضرت عمر تھے، اور حضرت عثمان کے بعد آنے والے ان کے جانشین جو تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اسی لیے صحابہ اکرام کے بارے میں رب نے اپنے قرآن میں فرمایا، اگر صدیق اکبر کا نام آئے اولئک هم المفلحون، اگر صدیق اکبر کا نام آئے اولئک هم الفائزون، اگر حضرت عثمان کا نام آئے اولئک هم المتقون، اگر حضرت عثمان کا نام آئے اولئک هم الفائزون، اگر حضرت عثمان کا نام آئے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ دنیا والوں، کائنات والوں،
اگر تم ایمان لے کے آنا چاہتے ہو، اگر تم نماز پڑھنا چاہتے ہو، اگر تم روزہ رکھنا چاہتے ہو، اگر تم دین سیکھنا چاہتے ہو تو صدیق اکبر کو دیکھو، عمر کو دیکھو، عثمان کو دیکھو، علی کو دیکھو۔ فَإِنْ آمَنُوا، اگر ایمان لانا چاہتے ہو تو صحابہ جیسا ایمان لے کے آؤ گے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر تمہارا ایمان صدیق اکبر جیسا نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ اگر تمہارا ایمان عمر جیسا نہیں ہے، ایمان نہیں ہے۔ اگر تمہارا ایمان عثمان جیسا نہیں ہے، ایمان نہیں ہے۔ اگر تمہارا ایمان علی جیسا نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ رب کائنات نے قرآن مجید میں فرمایا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون۔ دنیا والو، کائنات والو، آج گلی کوچوں میں صدیق اکبر کا نام لکھا ہوا ہے، عمر کا نام لکھا ہوا ہے، عثمان کا نام لکھا ہوا ہے، حضرت علی کا نام لکھا ہوا ہے۔ آپ کو اور ہمیں علم ہونا چاہیے، ہم آج ان کے نام لکھتے ہیں۔ آج سے کئی صدیاں پہلے جب اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے، جب اللہ کی کتاب نازل ہوتی ہے، اللہ کا قرآن آپ کو اور ہمیں یہ سب پڑھا گیا، یہ درس دے گیا، آپ کو اور ہمیں یہ علم دے گیا، محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار۔ میرا موضوع حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ناشر القرآن، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ذوالنورین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں نبی کی دو بیٹیاں ہیں، نبی کی دو بیٹیاں ہیں۔ پہلی بیٹی رقیہ جب نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان کے نکاح میں دی، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے پردہ فرما گئی، دنیا سے چلی گئی۔ آقا علیہ السلام نے حضرت ام کلثوم کا نکاح، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا۔ ایک بیٹی رقیہ حضرت عثمان کے گھر میں، دوسری بیٹی ام کلثوم حضرت عثمان کے گھر میں۔ جس گھر میں نبی کی دو بیٹیاں ہوں وہ گھر کتنا اعلیٰ ہوگا، جس گھر میں رقیہ جیسی بیٹی ہو وہ گھر کتنا بلندیوں والا ہوگا، جس کے بستر پہ ام کلثوم ہو وہ بستر کتنا اعلیٰ ہوگا۔ جس رقیہ کی تربیت آقا دو جہاں نے فرمائی، جس ام کلثوم کی تربیت آقا دو جہاں نے فرمائی، جن کو پڑھانے سکھانے والے آقا دو جہاں، جن کو پال کے بڑا کرنے والے آقا دو جہاں، جن کی تربیت کرنے والے آقا دو جہاں، کائنات والو، دنیا والو، رقیہ حضرت عثمان غنی کے گھر میں، دنیا کائنات والو حضرت عثمان کے گھر میں، حضرت ام کلثوم یہ نبی کی دو بیٹیاں حضرت عثمان کے گھر میں ہیں۔ حضرت عثمان کو اس لیے ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب بہت زیادہ ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر ہیں، بہت ہی زیادہ مالدار تھے،
لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جہاں مالدار تھے، سخاوت کی انتہا تھی، اپنے مال کو حضور علیہ السلام پر قربان کر دیا کرتے تھے۔ غزوہ تبوک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، تم میں سے کوئی ہے اس وقت کچھ مالی حالات بہتر نہیں ہے، تم میں سے کوئی ہے جو ان صحابہ کے لیے اعانت دے دے، جو ان صحابہ کے لیے کچھ نصرت کر دے، جو ان صحابہ کے لیے کچھ مال قربان کر دے۔ لوگوں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے آقا امام الانبیاء، فخر کائنات، سرور کائنات، میں نے اپنا مال ان صحابہ کے لیے قربان کر دیا، میں نے اپنا مال ان صحابہ کے لیے قربان کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل کے بڑے سخی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کا قرآن فرماتا ہے، رحماء بینہم، کافروں کے اوپر بڑے سخت ہیں، آپس میں بڑے پیار و محبت والے، آپس میں بڑی الفت والے، آپس میں بڑا ہی ادب کرنے والے، آپس میں بڑی ہی عزت کرنے والے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر کے بہت قریبی دوست تھے، بہت قریبی دوست تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام کے حکم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام حضرت عثمان تک پہنچائی۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں، صدیق اکبر کی باتیں میں نے سنی، میرے دل پہ اثر کر گئی، میں نے اسلام کی دعوت کو قبول کر لیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت فضائل، بہت زیادہ فضائل، اتنے فضائل تھے کہ ان کا احاطہ آدمی نہ کرا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کا قرآن فرماتا ہے، تراہم رکعاً سجدا، اللہ کے نبی کے صحابہ کی نشانی یہ ہے کہ وہ سجدوں میں پڑے رہتے ہیں، ان کی صبح بھی سجدوں میں گزرتی ہیں، ان کی شامیں بھی سجدوں میں گزرتی ہیں، ان کی راتیں بھی سجدوں میں گزرتی ہیں، ان کے دن بھی سجدوں میں گزرتے ہیں، وہ غمی میں بھی سجدوں میں ہوتے ہیں، وہ خوشی میں بھی سجدوں میں ہوتے ہیں، جی وہ اپنوں کے ہاں بھی سجدوں میں ہوتے ہیں، وہ بیگانوں کے ہاں بھی سجدوں میں ہوتے ہیں۔ تراہم رکعاً سجدا، تراہم رکعاً سجدا، اگر تم ان کی نشانیاں دیکھنا چاہتے ہو، اگر تم ان میں کچھ دیکھنا چاہتے ہو، نبی کا اثر دیکھنا چاہتے ہو، وہ بڑے نمازی نظر آتے ہیں، وہ بڑے پرہیزگار نظر آتے ہیں۔ ربا عثمان کتنا پرہیزگار ہے، رب نے فرمایا میرے قرآن کو پڑھ لینا، اتنا پرہیزگار ہے، میں جب قرآن نازل کروں گا، جہاں موسیٰ کا تذکرہ کروں گا، جہاں عیسیٰ کا تذکرہ کروں گا، جہاں ابراہیم کا تذکرہ کروں گا، جہاں اسماعیل کا تذکرہ کروں گا، جہاں یعقوب کا تذکرہ کروں گا، جہاں یوسف کا تذکرہ کروں گا، جہاں اسحاق کا تذکرہ کروں گا، جہاں 1,24,000 پیغمبروں کا تذکرہ کروں گا، وہاں عثمان غنی کے لیے میں الفاظ رب فرماتا ہے میں اولئک ہم المفلحون استعمال کروں گا، اولئک ہم الفائزون استعمال کروں گا، اولئک ہم الراشدون استعمال کروں گا۔ جس رب نے موسیٰ کو قرآن میں بیان کیا، جس رب نے عیسیٰ کو قرآن میں بیان کیا، وہی رب محمد الرسول اللہ کے صحابہ، وہی رب محمد الرسول اللہ کے صدیق اکبر کا، وہی رب محمد الرسول اللہ کے عمر کا، وہی رب محمد الرسول اللہ کے عثمان کا، وہی رب محمد الرسول اللہ کے علی کا تذکرہ اپنے کلام مقدس میں فرماتا ہے۔ صحابہ کرام
اگر صحابہ کرام کو ہم درمیان میں سے نکال دیتے ہیں، میری اذان تیری اذان کامل نہیں۔ اگر حضرت صدیق اکبر کو درمیان میں سے ہٹا دیتے ہیں، تیری اور میری نماز کامل نہیں، تیرا اور میرا روزہ کامل نہیں۔ اگر صحابہ اکرام کو ہم بیچ میں سے ہٹا دیتے ہیں، قرآن کامل تجھ تک مجھ تک نہیں پہنچتا، حج کامل تجھ تک مجھ تک نہیں پہنچتا، پھر نبی کی زلفوں کی گواہی کون دے گا؟ پھر نبی کی راتوں کی گواہی کون دے گا؟ پھر نبی کی تہجد کی گواہی کون دے گا؟ پھر نبی کی نمازوں کی گواہی کون دے گا؟ پھر نبی کے چلنے کی گواہی کون دے گا؟ پھر نبی کے بیٹھنے کی گواہی کون دے گا؟ پھر نبی کے اشاروں کی گواہی کون دے گا؟ اگر صحابہ کرام کو بیچ میں سے ہٹا دیتے ہیں، دین نامکمل ہے، نامکمل ہے۔ اس لیے کہتا ہوں، اگر دین چاہتے ہو صدیق کی صداقت کا پرچار کرو، اگر دین چاہتے ہو عمر کی عدالت کا پرچار کرو، اگر دین چاہتے ہو عثمان کی سخاوت کا پرچار کرو، اگر دین چاہتے ہو علی کی شجاعت کا پرچار کرو۔ اگر نہیں کرتے تو سمجھو کہ تم دین کو مکمل نہیں کرنا چاہتے۔ بہت سارے لوگ آج کل اسی چونکہ فیس بک سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا لوگ بہت استعمال کرتے ہیں، بچہ بڑا استے بزرگ نہ کر دے، الحمدللہ بزرگ بچے دے اس مرضہ کھولا، اور اتھے بھی ایک مرض ہے سوشل میڈیا کا مراد ہی تھی کہ ٹچ موبائل تھے جڑا نا بڑا موبائل جس کا آدھے اس تے خبریں چلنی، انہاں خبریں بچے صحابہ اکرام دے بارے میں کوئی کے بکواس کردہ، کوئی کے بکواس کردہ۔ انہاں دیڑیاں بچے ایک خبر چلتی کہ حضرت عثمان غنی کا نعوذ باللہ برا بلا آہی گات ہے۔ آج دا جمعہ فقط اور فقط حضرت عثمان غنی ہوتے تھے اور صحابہ اکرام ہوتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کا پینوں جو پانی نہ ملتا، جس لئے آدمی کو بہت زیادہ ترہ لگی دیو نا کسا پاسے کوئی سبب نہ ہو پانی ہوں دا، اور اس وقت کوئی پانی ہوں دا بندوبست کرنا تے آدمی کو ساری زندگی اگر عاقل ہولا سمجھدار ہولا نا ساری زندگی اوڑے اس احسان کا نہ پڑتا اور اوڑے اس احسان کا نہ لاڑا کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اے اعلان فرمائیے کہ پانیوں دی کمی تھی۔ بعض روایات پیچھے مختلف روایات مختلف، ایک صحابی نقل اس طرح کردہ، دو اس طرح نقل کردہ، تو یہ روایات دا اختلاف اس وجہ تو ہوندہ کہ جس طرح جس موقع تے صحابہ اکرام یہ روایت سنی تھی اسی طرح وہ بیان کردہ۔ مثلاً اسی گل اتھا سن دے، اتھا اسی گل سنی اور سنی دوجہ جگہ کہ اور سنی تریجہ جگہ، اسی جیاں جیاں سنوں نے تو اس طریقے نارے اسی بیان کروں نے۔ روایات دا اختلاف اس وجہ تو ہوندہ، روایات دا اختلاف اس وجہ تو ہوندہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ اسی لوگ عادی تھے کہ پہلے ہوسی اس غلطی یعنی آلے تک اتنا عرصہ ہوگا سمجھنا ہے کہ جمعہ پڑھوں یا نہ پڑھوں، جمعہ پڑھوں یا نہ پڑھوں، تو کسویلے گل کرنا مجبوری ہو جلدی کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ مفتیان اس وقت اساں کا کوئی مسئلہ اگر درپیش ہے نا تو اسی کس کو لگ پوچھوں جو مفتیوں کو لگ میں عالم تھے میں نہ تسانے میں 8 سال پڑھنے تو بعد یا کوئی اور 8 سال پڑھنے تو بعد فتوہ نہ دے آگتا ہے، گل ذہن بچے رکھے فتوہ دینوں جو باقاعدہ لوگ ایک خاص ہوتے ہیں کورس تھے، وہ کورس کرنے تو بعد پڑھنے تو بعد لوگ فتوہ دے دیں۔ استے بہت سارے سادے پرا، بہت سارے بچے پڑھے لکھے دے پرا حالے تک انہ چکرہ میں جو پہ دی جی جمعہ ہوندہ کہ نہ ہوندہ۔ میں صرف اتنی گلاہ دا استمان سیر ضلع دے مشہور مفتی مولانا کفایت اللہ صاحب الحمدللہ اسم بچا استا ایک پراب مولانا مفتی ابو محمد فیاض الحسن صاحب مفتی ابو محمد دے نام تو بڑا کم کر دے اور اسی انہاں کا نہ پہچان دے لیکن
پوری شریعت ان دے نام کو ڈر دی ہے تو سنگا تے سنگا نے پتا ان دا بیان جس لئے ہوندہ اس نے ٹک لا چھوڑ دے شیعہ جڑا دے نا اس طرح رتا نشان لا دے اسی طرح لاہور بچ آستے اساتذہ کرام وہ ایک گل آہ دے کہ جی تسی جمعہ پڑھے اسی تستی ذمہ دار تھے ذمنہ نے گل کردہ استے پراواں کا گل سمجھنے دی اسی پتہ نہیں کتھا پڑھے دے کیڑا دین اسی سمجھ دے اور اتھو تک علماء آہ دے کہ اگر علاقے بچے جمعہ ہو تا ظہر دی اذان نو دی اور اس واسطے بھی ان قریب انشاءاللہ یہ فتوہ اس علاقے بچے لگ جل لگ سہندے نہیں اسی کم کر دے دین دے نہیں کہ اسی لوگوں کا چھوڑ دے انہیں آزاد کے تسی علماء دے بارے بچے جس طرح گل کرے جیاں کرے اسی سر تلہ کر کے تسی گلہ سن دے رہے ہوں ایہ نو دا اس طرح نو دا اس زمنہ نے ایک گل تھی ان قریب انشاءاللہ تعالی علماء دا مفتیان اکرام دا ایک بہت بڑا وفد ہے اور وہ تھا لکھ کے دے کہ جڑا مسئلہ تھا وہ مسئلہ سی ساری مساجد بچے لانا ہے استا کم تھا ضرورت تھی فرض تھے استا کی استے بہت سارے لوگ پرا ظہر دی نماز پڑھ دے جمعی دی نماز نہ پڑھ دے اگر کسا مفتیوں کو لگا کہ فتوہ آن دے کہ جی اسی ظہر دی نماز پڑھ دے ہوں دی کہ نو دی اگر مفتی لکھ کے چاہ دے تو اس دی نماز نو دی دے پھر نماز نو دی اشری مسائل تھے استے پیو دادی دی گلہ نے اسی سمجھ دے کہ مڑا پتر بہت بڑا مولوی بن گا تے مڑا پتر جی آہرہ پتروں نہیں تے پیو نہیں تے ان دی گلہ نہیں دین دی گلہ تھی اے علاقے دے رسم و رواج دی گلہ نہیں اے دین دی گلہ تھی دین سکھڑوں آستے ضروری نہیں کہ بڑا خاندان ہو نکاح خاندان ہو چھوٹے قد والا ہو کالی رنگت والا ہو دین سکھ کے اگر وہ بھی دین بچے تو بلال بن جلتا کسا ہے اتنے زمنن گلہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پہلے صدیق اکبر عمر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تیسرا نمبر تھا تیسرا نمبر کیڑا نمبر تھا بچے لیٹ ہیں دے نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پیو دا نا آئے عفان کے نا آئے تسی بچے بولے حضرت عثمان دے پیو دا کے نا آئے کینا ہے اور پہلا نمبر کاڑا ہے دسے صدیق اکبر دا دعا نمبر کاڑا ہے حضرت عمر دا تریہ نمبر کاڑا ہے حضرت عثمان دا تو سن کا اس سبق مل گئے نا بچیاں کا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا نمبر خلافت بچے کتنا تھا تریہ کتنا نمبر تھا تریہ نمبر تھا اگر کوئی آہا کل تسی بڑے ہو چل دے اگر کوئی آہدہ کہ علی دا پہلا نمبر تھا تیسی آہونے کے نا علی دا پہلا نمبر نے پہلا نمبر صدیق اکبر دا تھا دعا نمبر حضرت عمر دا تھا تریہ نمبر حضرت عثمان دا تھا اور حضرت علی دا کیڑا نمبر تھا چوتھا نمبر اس صحابہ دے بارے میں اساں کا علم ہونا چاہیے دا اور ایک گل بھی تسی بچے ذہن میں رکھے کہ حضرت عثمان غنی 12 سال حکومت کی تھی کتنے سال تسی بچے نوجوان حضرت عثمان غنی کتنے سال حکومت کی تھی 12 سال حضرت عثمان غنی حکومت کی تھی حکومت سمجھ دے جس طرح شہباز شریف پاکستان ہوتے حکومت کردہ حکمران تھے وزیر اعظم تھے اس کا آدھے حکومت وہ صحیح تھے یا غلط ہے اس نارے استا کوئی مقصد نہیں لیکن حکومت جس طرح شہباز شریف کردہ اسی طرح حضرت عثمان غنی بلکہ خلیفہ ہونے دے ناتے اتے اج دی حکمرانی تھی اتے قرآن والی حکمرانی آئے اتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی تربیت والی حکمرانی آئے اتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پڑھائے ہوئے سبق والی حکمرانی آئے انہیں جڑی حکمرانی کی تھی تا قیامت کوئی بھی اس طرح حکمرانی نہ کر رکھتا کتنے سال حکمرانی کی تھی 12 سال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 22 لاکھ مربع میل ہوتے حکومت کی تھی آج کل نکے نکے ملک دے ہستے 4 صوبے تھے اس ہوتے حکومت کر دیتے ہو پتہ نہیں کیا بن گئے نے 22 لاکھ مربع میل چونکہ ایسے سکول نے پڑھی دیا سنگے نہیں پتا کہ یہ کتنا بڑا وسیع رقبہ ہوگا 22 لاکھ مربع میل بہت ہی زیادہ وسیع ترین
ایک حصہ تھا زمین دا اس تے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومت کی تھی. اور یہ بچے تسی یہ ذہن میں رکھے حضرت عثمان غنی دے کارے 2 بیٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے. یہ پہلی بھی میں گل دسی لیکن دوبارہ تاں دستا کہ تو سم بچے کا بھی پتہ چل جلا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کارے کتنی بیٹیاں آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کتنی بیٹیاں آئے؟ کتنی بیٹیاں آئے؟ 2 بیٹیاں آئے. پہلی بیٹی دا نام آئے حضرت رقیہ، دوسری دا نام آئے کلثوم. پہلی بیٹی جڑی حضرت عثمان غنی دی بیوی آئے زوجہ آئے اوڑا نام کیا آئے؟ رقیہ. کینا آئے؟ کینا آئے؟ اور دوسری دا نام تو سن کس گلہ دا پتہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بیٹیاں آئے؟ پیچھے جڑے نوجوان بیٹھے تھے 4 بیٹیاں آئے. اس گلہ کا اچھی طرح ذہن نشین کرے. کتنی بیٹیاں آئے؟ کتنی بیٹیاں آئے؟ 4 بیٹیاں آئے. رقیہ، کلثوم، زینب، فاطمہ. چونکہ اسی زیادہ تر نام سنے دا فاطمہ دا تے اساں گوراں دا نام ہی نہیں دا تے اسی سکھدے بھی نہیں. آج دا استا موجود ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عثمان تے ضمناً جڑی گلاں ضروری تھی تو سنگا دسنا او تو سنگا دسی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے پاک پیغمبر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سامنے اعلان کیتا کہ پانیوں دی کمی تھی. حضرت عثمان غنی کنواں خرید کے مسلمانہ واسطے وقف کر چھوڑی. کنواں خرید کے مسلمانہ واسطے وقف کر چھوڑی. وقف کرنا دا مطلب ہے کہ چاہ دیتا مفتہ میں جے کہ تسی اس کا استعمال کریں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ارادہ ہوئے کہ میں مکے دی طرف مکے دی زیارت واسطے جلتا رہے. مکے دی زیارت واسطے جلتا رہے. تے افواہ پھیل گئی کہ کفار قریش جنگ کرنا چاہتے. کیا کرنا چاہتے؟ جنگ کرنا چاہتے. اپنی زبان بھی تاں دستا کہ نہ بچوں کا آسانی نالے سمجھ ہے. تقریر کرنا یا خطابت کرنا مقصد نہیں، مقصد گل سمجھانا تھا. یہ بچے کل مستقبل بچے یہ صحابہ کرام کا سمجھ گئے نا ان کی زندگی بدل جلی. صحابہ کرام کا سمجھ کے کوئی ولی بن گا، کوئی تابعی بن گا، کوئی بڑے بڑے اشخاص بن گیا. اگر اسی صحابہ کرام کا سمجھ جلوں نے تو وہ بڑا انسان بن جلا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے دی زیارت دا ارادہ کیتا. افواہ پھیلی کہ جنگ قریش جنگ کرنے دا ارادہ کر دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کا سفیر بنا کے اپنی طرفہ جی آسی آہدے نا تو جو پتہ کر کے حالات کے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیجیے کہ تو کا کہ پتہ کر حالات کے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھا گئے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے میں افواہ پھیل گئی. انہیں حضرت عثمان غنی کا روک کہہ دا، لیکن بعض روایات بھی چاہتا کہ روکی نے بلکہ وہ آپ حالات معلومات کرنے واسطے رک گئے. 2 گلاں تھی، یا روک کہہ دا یا وہ آپ رک گئے. لیکن افواہ یہ پھیلی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہید کر چھوڑی. ہون تسی گل ذہن بچ رکھیا اچھی طرح نوجوان نسل جڑی تھی نا یہ ایک تربیت ہوندی استی کہ حضرت عثمان غنی نبی دا صحابی تھے. کون تھا؟ خلفائے راشدین بچا اوڑا کتنا نمبر تھا؟ 3 نمبر تھا. ادھر ایک گل مشہور ہوگی کہ حضرت عثمان غنی کا شہید کر چھوڑی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کا جمع کیتا. کتنے صحابہ کا؟ 1400 صحابہ کا جمع کیتا. کس وجہ تو جمع کیتا؟ حضرت عثمان غنی دی وجہ تو جمع کیتا. کس وجہ تو جمع کیتا؟ حضرت عثمان غنی دی وجہ تو جمع کیتا. جمع کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک نالے فرمائیے اے میرے صحابہ آج اسی اس گلہ دی بیعت کر دے. اس بیعت پتہ کی مطلب ہے اس گلہ دا وعدہ کر دے. اس گلہ دا وعدہ کر دے کہ اگر عثمان کا انہیں شہید کر چھوڑی اسی 1400 صحابہ
تسی اور میں 1400 صحابہ مل کے اسی سارے گا کہ حضرت عثمان دا بدلہ اتھا گل سمجھنی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نماز پڑھنے والا ابراہیم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نماز پڑھنے والا اسماعیل، آدم تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی دی امامت پیچھے نماز پڑھ دے. آج اوی امام الانبیاء اے حکم فرماندہ، اے ارادہ کردہ، اے اعلان کردہ کہ اگر عثمان کا شہید کر چھوڑی میں محمد آج اے اعلان کردہ کہ صحابہ دا بدلہ، صحابہ دا دفاع میں محمد اپنی جان دے کے اپنے صحابہ دا دفاع کرنے، میں محمد اپنی جان دی قربانی دے کے عثمان دے قتل دا بدلہ کہنے. لیکن آج دے دور دے اندر مڑے پراؤں مڑے بزرگوں اچھی طرح گل ذہن وچ رکھے، کوئی تشدد والی گل نہیں، کوئی انتہا پسندی والی گل نہیں، صرف گل یہ سمجھنی کہ جس عثمان واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ دے ہاتھوں تے ہاتھ رکھ کے پھر عثمان دا ہاتھ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے کہ عثمان دے ہاتھوں دی جائچے میں اپنا ہاتھ رکھ دا کہ اے عثمان دا ہاتھ دے، اے بیعت کر دے کہ اگر عثمان کا شہید کیتا 1400 صحابہ نالے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے جان قربان کر چھوڑنے، لیکن حضرت عثمان دے خون دا بدلہ ضرور کے نہیں. آج سوشل میڈیا ہوتے کچھ لوگ برا بلا ہدے صحابہ کرام کا اسینہ ہدے کہ اسی اپنے بچے کے دعوت نہ دیں دے کیوں نہ کہ تسی گالی کڑے کرنا. استا نظریہ استی سوچے تھی ملک پاکستان بچے اس طرح لوگاں پیچھے کھل جڑے کہ جڑے لوگ صحابہ دا دفاع کرتے. اگر تسی اسمبلی بچے ووٹاں دا دیڑاں دا سیاہ دے فلاں ماڑا علماء دا ساتھ دے، دینی جماعتاں دا ساتھ دے تاکہ اسمبلی بچے قانون پاس ہو، نظام اس طرح دا ہے کہ صحابہ اکرام کا غلط آہن والا، صحابہ اکرام کا برا بلا آہن والا تسی تیسی اس کا کج نہ ہوں، بلکہ عدالت اس کا سزا دے اور حکومت اس کا پھانسی دے. اسی صرف اتنی عرض کر دے کہ صحابہ اکرام لاوارث نے، صحابہ اکرام ہر مسلمان دا دین دا ایک حصہ تھے. اگر صحابہ اکرام کا بچہ کٹ چھوڑے تے دین نامکمل تھے. حضرت عثمان کا جس شخص بھی برا ہیے اس شخص کا گرفتار کرنا حکومت دا کم تھے، دستا تے استا کم صرف اپنی آواز پہنچانا تھے. لوگ کہتے ہیں جی فلاں یہ لوگ نہیں کر دیں نا، قانون دے اندرے رہ کے اپنے ملک دے قانون دے اندرے رہ کے اسی صحابہ کرام دا دفاع کروں یہ اساں واسطے بہتر ہے. اپنے ملک دے قانون کا پیرا تلے روند کے قانون پان کے اسی صحابہ دا دفاع کروں یہ اساں واسطے بہتر نہیں. اسی قانون اس طرح بناؤں جڑا تا قیامت قانون بنا، اے نو کہ اسی ایک آدمی اٹھ کے ایک ہی کا ماروں، دوئے کا ماروں، تریے کا ماروں نا. اس وجہ تو اساں سارے کا یہ چاہیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حالات پڑھوں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نالے اپنی محبت دا اظہار ہر طرح نالے کروں، ہر طرح نالے تے انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن ایلا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین دا نظام ملک پاکستان بچ ہولا. اللہ تبارک و تعالیٰ اساں سارے کا ہدایت والا بنا، اسا سارے کا نیک اور صالح بنا، اور صحابہ کرام دی سچی محبت دی اساں کا سچی محبت استے دلہ میں اتارنوں دی اساں کا توفیق عطا فرما، اور صحابہ کرام دے نقش قدم تے چلنوں دی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ.